سورۃ الحشر مدنیہ، سورہ الحشر کی ابتدا ہے جی آج۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله العظيم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یہ سورہ الحشر، حشر کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع ہونا، جمع ہونے کا دن، قیامت کے دن جس دن میدان محشر لگے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سورت کا دوسرا نام بنو نذیر بھی رکھا ہے۔ اس سورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بنو نذیر کے ساتھ جو مسلمانوں نے معاملہ کیا ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ پہلے اس کا شان نزول اور کچھ تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں، پھر اس کے اندر سمجھ آئے گی بات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے نا، تو مدینہ کے اندر جاتے ساتھ ہی آپ نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ ارد گرد مدینہ کے ارد گرد جو یہودیوں کے قبائل تھے، یہودیوں کے قلعے تھے، ان کے ساتھ ایک تحریری امن معاہدہ قرار پایا۔ یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ مشرکین مکہ کے ساتھ پہلے سے جنگ کی حالت میں تھے، تو تاکہ مسلمانوں کی جو سرحدیں ہیں یہ محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے، یہ سیاست ہوتی ہے کہ اپنے سرحدوں کو پہلے محفوظ کرنا چاہیے، دشمن کے حملے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ معاہدہ ہو گیا، اور آپس میں اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑی تو یہ ایک دوسرے کی جنگ میں غیر جانبدار رہیں گے۔ اگر کافر ہم مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو یہودی ان کی معاونت نہیں کریں گے، یہ معاہدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس جگہ سے مامون ہو گئے۔ اب غزوہ بدر لڑا گیا۔ غزوہ بدر لڑا نا، تو غزوہ بدر کے اندر مسلمان تو بڑی عظیم طریقے سے فتح حاصل کر گئے۔ یہودیوں کا سردار تھا کعب بن اشرف، اس کو یہ بات انتہائی ناپسند ہوئی کہ مسلمان یہ تو آپ طاقتور ہو گئے ہیں، اب یہ کیسا ہوگا؟ تو اس نے 40 بندوں کو ساتھ لیا، مکہ کے اندر پہنچا۔ یہ شاعر بھی تھا، اور اس نے وہاں پر جا کر مرثیے پڑھے، بڑے غمگین اشعار پڑھے، لوگوں کو جوش دیا۔ تمہارے 70 بندے مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، تم انتقام نہیں لو گے؟ اب کعبہ کے اندر لے کر ابو سفیان نے 40 بندوں کو لیا، 80 بندوں نے بیت اللہ کے کپڑے کو، اس پردے کو تھام کر، غلاف کو تھام کر یہ عہد کیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑی وہاں پر نازیبہ باتیں اس نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے اپنے صحابہ کی مجلس میں کہا، کون ہے وہ بندہ جو اٹھ کر اس کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ آپ کا یہ چونکہ گستاخ رسول تھا، محمد بن مسلمہ انصاری صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا، لیکن مجھے کچھ اجازت دے دیجئے کہ میں کچھ باتیں اس سے اپنی جانب کر لوں۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ قلعے ہوتے تھے، قلعوں کے اندر جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، وہ باہر نکلتا نہیں تھا، تو لہذا قتل کیسے ہوتا؟ یہ اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ یہ جو ساتھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ کر کے کہا یہ روز ہم سے چندے مانگتے ہیں۔ اس نے کہا ابھی کہا ابھی تو اور مانگیں گے، اور کو تم کرو قبول اسلام۔ اچھا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم یہ کرو کہ مجھے کچھ قرضہ دو، میں نے چندہ دینا ہے۔ اس نے کہا میں قرضہ تب دوں گا پہلے اپنے بیویوں کو، عورتوں کو میرے پاس ران ٹھہراؤ۔ فرمایا یہ تو نہیں کر سکتا۔ اچھا اپنے بچوں کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ فرمایا لوگ آر دلائیں گے کس نے بچوں کو کافروں کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اچھا کیا کر سکتے ہو؟ میں اپنا اسلحہ تیرے حوالے کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، رات کو میں اسلحہ لاؤں گا۔ 2 ساتھیوں کو ساتھ لیا، رات کے اس کے قلعے کے باہر جا کر آواز لگائی، کہا واپس باہر آؤ۔ بیوی کہنے لگی کہ آواز خطرناک ہے، مجھے کو اچھی نہیں لگی۔ اس نے کہا یہ میرا دوست آیا ہے، وہ میرے پاس اسلحہ رکھوانے آیا ہے۔
محمد بن مسلمہ انصاری نے یہ طریقہ یہ کیا کہ جب یہ میرے پاس آئے گا، یہ خوشبو اچھی لگاتا ہے، میں اس سے کہوں گا تو نے خوشبو بڑی اچھی لگائی ہے، جیسے یہ سر میرے قریب کرے گا تو میں اس کو سر سے پکڑ لوں گا، تم اس کی گردن قلم کر دے گا۔ وہ جب بھی پاس آیا نا تو ایک مرتبہ سونگا، دوسری مرتبہ کہا کہ مجھے پھر سونگنے دو۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہا میں نے یہ خوشبو بڑی باہر سے منگوائی ہے۔ جیسے اس نے سر قریب کیا، زلفیں رکھی ہوئی تھی، بال بڑے تھے، محمد بن مسلمہ انصاری نے اس کے بالوں سے اس کو پکڑ لیا۔ دوسرے صحابی نے گردن قلم کی، سر لا کر حضور علیہ السلام قدموں میں ڈال دیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا گستاخ ہے۔ حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ تو یہ جو کافر تھا، اس کے انہوں نے ایک تو یہ تھا کہ آپ کے خلاف یہ اس طرح کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے چلتے چلتے یہ یہاں پر شام سے ہجرت کر کے مدینہ یہ قبیلہ پہنچا تھا کہ اللہ کے نبی جب مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے نا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ہم ان کی معاونت کریں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہو گئی، حضرت ہارون کے اولاد میں سے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں پیدا ہوں گے، بنی اسرائیلیوں میں پیدا ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا، نبوت کا اعلان ہو گیا، تو حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اس طریقے پر۔ ایک واقعہ میں نے جمعے کے اوپر بیان کیا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ 70 صحابہ جو کبیر بیر معونہ کے اوپر وہ جو لے گئے تھے کافر، بہلا کر وہاں پر بے دردی کے ساتھ حضور کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا کہ ہمارے علاقے میں اسلام کی ترویج کی ضرورت ہے۔ ان 70 میں سے ایک صحابی ہیں عمر ابن امیہ زمری، یہ بچ گئے تھے، بوڑھے صحابی تھے۔ یہ کس طریقے وہاں سے بچ کر یہ واپس آ گئے۔ 69 اپنے ساتھیوں کو وہاں پر بے دردی کے ساتھ شہید ہوتے دیکھ لیا تھا۔ یہ واپس مدینے آ رہے تھے حضور علیہ السلام کو اطلاع کرنے، راستے میں ان کو 2 کافر مل گئے۔ یہ قبیلہ بنو عامر کے 2 کافر تھے۔ انہوں نے کہا یہی کافر ہیں، انہوں نے ہمارے صحابہ کو شہید کیا ہے۔ دل کے اندر غم تھا، تلوار کے ساتھ دونوں کو قتل کر ڈالا۔ بعد میں پتہ چلا وہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو تم نے معاہدے والے بندے کو قتل کر دیا، اب ہمیں دیت دینی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا چندہ جمع کرو، 100 اونٹ ایک بندے کی دیت دینی ہے۔ تو لہذا چندہ جمع ہونے لگا، چندہ کم ہو گیا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ یہ جو بنو نذیر کے یہودی ہیں، یہ بڑے مالدار ہیں، یہ ہمارے حلیف ہیں، ان سے بھی چندہ لینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ صحابہ کو بھیجا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ کر چندہ لے جائیں۔ حضور علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 میل کے فاصلے پر ان کا قلعہ تھا مدینہ سے، وہاں پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے نا، انہوں نے کہا اس کا دیوار کے نیچے آپ بیٹھیے، ہم چندہ جمع کرتے ہیں۔ اندر چلے گئے، اندر جا کر مشورہ کیا کہ اس سے بہترین موقع کون ہے، حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اوپر سے ایک بڑا پتھر گرایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر کے نیچے شہید کر دیا جائے۔ جبریل امین تشریف لایا، یا رسول اللہ اندر آپ کے قتل کی سازش تیار ہو چکی ہے، یہاں سے تشریف لے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ کو ساتھ لیا، مدینہ آ گئے۔ فرمایا اب تمہارے ساتھ وہ جو صلح کا معاہدہ تھا ختم ہو گیا، اب تمہارے خلاف جنگ ہوگی۔ لیکن حضور نے پھر بھی موقع دیا، 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، 10 دن کے اندر اندر جو کچھ سامان اٹھا سکتے اٹھا کر چلے جاؤ اور یہ قلعہ خالی کر دو۔ یہودی اس بات کی تیاری کر رہے تھے کہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک قاصد بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، 2000 بندے میرے ساتھ ہیں، جب مسلمان تمہارے خلاف آئیں گے نا ہم تمہاری مدد کریں گے، تم نے قلعہ نہیں چھوڑنا۔ اب یہ تو دلیر ہو گئے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم قلعہ نہیں چھوڑنا، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا۔ قلعہ کے اندر داخل ہونا میں نے بتایا کہ ممکن نہیں تھا، بڑی دیواریں ہوتی تھی، لمبے دروازے ہوتے تھے۔ آپ اور آپ کے صحابہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، باہر کا بندہ اندر نہیں جا سکتا، اندر کا بندہ باہر نہیں جا سکتا۔ باہر ان کے درخت لگے تھے کھجوروں کے، آپ نے حکم دیا کہ ان کو جلا ڈالو۔ کچھ صحابہ نے فرمایا کہ کوئی نقصان کرو تاکہ انہیں نقصان ہو۔ کھجور کے درخت کچھ چلا دیے گئے، کچھ چھوڑ دیے گئے۔ بالآخر کچھ دن محاصرے کے بعد تنگ آ کر انہوں نے جلا وطنی کو قبول کر لیا، حضور کے خلاف سازش کی، پھر انہوں نے جنگ کی دعوت دی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا میں پھر تمہیں اجازت دیتا ہوں، ایک بندہ ایک اونٹ پر جتنا مال لاد سکتا ہے وہ لاد کر چلا جائے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ یہاں سے نکلے اور خیبر کے اندر آباد ہو گئے۔ یہاں پر ایک نقطہ جو یہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بہترین نمونہ فتح مکہ کے موقع پر پیش کیا جاتا ہے کہ نمونہ یہ بھی ہے، میرے نبی کے خلاف سازشیں کی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، جنگ کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے پر قادر ہیں، تب بھی فرمایا قتل نہیں کرتا، جاؤ تمہیں معاف کرتا ہوں، چلے جاؤ، بس صرف یہ علاقہ چھوڑ دو۔ یہاں سے ان کو صرف جلا وطن کیا گیا، چاہتے تو ہزاروں بندوں کو
قتل کر سکتے تھے، عورتوں کو غلام بنا سکتے تھے، لیکن میرے آقا نے ایک فاتح ہونے کی حیثیت سے ایک حکمران کو سبق دیا کہ معاف کرنا یہ بہت بڑا کام ہوا کرتا ہے۔ یہودیوں کو معاف کر کے یہودی مسلمانوں کو دشمن ہیں، اس بات کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا وہاں پر معاملہ کیا تھا۔ اس سارے واقعوں کو اللہ نے یہاں پر یہ نقل کیا کہ یہ لوگوں نے کیا کیا، پھر اللہ نے اس کے مقابلے میں ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا۔ بس انہی آیات کے اندر اس کا سارا خلاصہ آئے گا، وہ دیکھیے اور ان آیات کے پس منظر کے اندر ان کا ترجمہ سنتے چلی جائیے۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہے للہ اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کوئی مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو کوئی مخلوق زمین کے اندر ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ رب العزت غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے کہ ہر چیز اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ اب اللہ اپنی صفت ذکر کر رہے ہیں، هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ ہی وہ ذات ہے، أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نکالا جس نے، اخرجا کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، نکالا جس نے ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کو نکالا کہاں سے، من دیارہم، ان کے اپنے گھروں سے ان کو نکال دیا۔ سن 4 ہجری کے اندر غزوہ بنی نذیر کو یہ نکالا تھا ربیع الاول کے مہینے میں۔ کب نکالا؟ گھروں سے نکالا لأول الحشر، پہلے موقع پر، پہلے اجتماع کے موقع پر۔ یہ کب ہے؟ یعنی یہودیوں کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ان کو ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے نکال دیا گیا۔ یہ پہلی جلا وطنی ہے جو آپ نے یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ یہ پہلی کے نقطے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی دفعہ تو حضور نے نکالا، اس کے بعد بھی نکالا جائے گا۔ وہ کب ہوا؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غزوہ خیبر کے فتح خیبر کے موقع کے بعد جب یہودی وہاں پر تھے، حضرت عمر نے یہ فرمان جاری کیا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے مکمل طور پر بے دخل کر دیا جائے۔ یہ سازشی لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، سازشیں بنتے ہیں۔ مکمل طور پر عرب کے اندر کوئی یہودی نہیں بچ سکتا، ان کو شام بھیج دیا گیا۔ اس دور سے یہ شام کے اندر یہ ان کو بھیج دیا گیا، مدینہ اور عرب ریاستوں کے اندر ان کی پابندی لگا دی گئی۔ تو فرمایا پہلی دفعہ حضور نے ان کو نکالا، پھر دوسری مرتبہ حضرت عمر نے نکالا، جو اللہ کے علم میں تھا، جو بعد میں ہوا۔ اچھا، اب اللہ ایک اور بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ نقطہ سنیے گا۔ فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا، تم نہیں گمان کرتے تھے، ما ظننتم، نہیں گمان کرتے تھے، تم نے نہیں گمان کیا تھا، تم نے کس بات کا گمان؟ ان یخرجوا، کہ یہ یہودی بھی نکالے جائیں گے۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، وظنوا، اور ان یہودیوں نے بھی یہ گمان کر رکھا تھا، انہم مانعتہم، کہ انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کی حفاظت جو ہے نا، حصونہم، ان کے کلے کریں گے، من اللہ، اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ان کے کلے ان کو بچا لیں گے۔ یہ یہودیوں کا گمان تھا۔ اور مسلمانوں کا کیا گمان تھا کہ یہ دن بھی کبھی آئے گا کہ ہم یہودیوں کے ان کلوں کو بھی فتح کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی طاقت والی قوم اور اتنے پیسے والی معیشت کے اوپر قابض قوم کو بھی اللہ کبھی شکست دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اور یہ جملہ جچتا صرف اللہ کو ہے۔ فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پس آیا ان کے پاس اللہ، من حیث، اس جگہ سے، لم یحتسبوا، جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ نے ان پر اس جانب سے حملہ کیا جہاں کا انہوں نے گمان نہیں کیا تھا۔ کیا یہودیوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ غریب اونٹ چرانے والے بدو کبھی ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے، ہمارے قلعوں کو یہ فتح کریں گے؟ اللہ نے فرمایا انہوں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا، اور مسلمانوں نے کبھی سوچا نہیں تھا، عام مسلمان جو نئے نئے مسلمان تھے، کہ ہم کبھی ان پر غالب آئیں گے۔ اللہ فرماتے جب کل آپ پڑھ چکے ہیں سورت کے آخر میں کہ فرمایا غالب اللہ اور اس کے رسول کی جماعت ہمیشہ آتی ہے، تو ہم ضرور ان پر ایسا جگہ سے حملہ کرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کی جتنی بڑی سپر پاور طاقت بھی کیوں نہ ہو، اللہ ان کو ایک نہ ایک دن رسوا ذلیل ضرور کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے کرتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔
یہ پھر وہی بات مثال آ جاتی ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں دیکھا حال تو یہی ہے۔ جہاد افغانستان، یہ لاٹھیوں اٹھانے والے جن کے پاس معیشت کھانے کو کچھ نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑے کے اوپر پلنے والی قوم نے آج دنیا کی 52 طاقتوں کو ہرا کر وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ تو یہ اس بات کی جانب اللہ اشارہ کرتے ہیں، کبھی دنیا کی میڈیا نے یہ سوچا تھا کہ یہ بھی غالب آئیں گے، یہ ساری دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی؟ فرمایا اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ اپنے نبی کے سچے پیروکاروں کو ہمیشہ فتح عطا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے کافروں کو شکست دیتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا تھا۔ تو فرمایا اللہ کی مدد ان کے سامنے شامل حال ہوتی ہے، مجاہدین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ ان کافروں کے ساتھ ایسا حشر قیامت تک کرتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ وجہ سنیے گا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الرعب، مسلمانوں کا رعب۔ یہ فتح کافروں پر تب ہوتی ہے جب کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب آتا ہے، اور مسلمانوں کا رعب تب آتا ہے جب مسلمان سچے طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کے دین کو نافذ کرتے ہیں، اور یہ داعیہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں یہ زمین عطا کرا، یہ فتح کر دے تاکہ یہاں پر تیرا اور تیرے رسول کا نظام ہم نافذ کریں گے۔ پھر اللہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان خود بھی شریعت کے احکامات کے دھجیاں اڑاتا پھر رہا ہو اور پھر کہے کہ میرا رعب بھی کافر کے دلوں میں ہو، پھر کافروں کے دلوں میں اللہ رعب ختم کر دیتا ہے۔ میں کل اس کے اوپر بحث کر چکا ہوں، تو اس لیے فرمایا کافروں کے دلوں میں رعب اللہ تب کرتا ہے جب انسان اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یخربون بیوتہم، اپنے ہاتھوں سے وہ ان گھروں کو کیا کر رہے تھے؟ خراب کر رہے تھے، تخریب کاری کر رہے تھے۔ یخربون کا مطلب ہوتا ہے اکھاڑنا، اپنے گھروں اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان گھروں کو اجاڑ رہے تھے۔ یخربون بیوتہم، اجاڑ رہے تھے، خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین، اور مومنین کے ہاتھوں سے۔ کیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ جو مسلمان لے جانا چاہتے لے جاؤ، انہوں نے اپنے دروازوں کی یہ کباڑ ہے نا اس کو بھی اکھاڑ کر اونٹوں پر سامان لا دیا کہ یہ بھی مسلمانوں کے کام نہ آئے، ایک ایک کیل اٹھا کر لے گئے۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ ان کے درختوں کو آگ لگا دی۔ مسلمان بھی ان کو سامان کو اکھاڑتے تھے، تو خود بھی اکھاڑ رہے ہیں، مسلمان بھی اکھاڑ رہے ہیں۔ تکلیف ہو رہی ہے کہ اب ہمیں اس لشکر سے یہاں سے نکالا جا رہا ہے ہمارے گھروں سے، اور یہ بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ مسلمان ہمارے گھروں کو اکھاڑ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کے لیے کیا تھا؟ ایک عبرت کا نمونہ تھا۔ تو فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والوں پس عبرت حاصل کرو نا تم بھی۔ یہ حالت دیکھ کر، یہودیوں کی یہ حالت دیکھ کر تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، دنیا کی جس سپر پاور طاقت کو چاہتا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل کر دیا کرتا ہے۔ یہ تمہارے لیے عقل کا نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے سوچنے کی بات ہے جو رب ان مسلمان صحابہ کے ذریعے سے ان یہودیوں کو ان کے کلوں سے نکال سکتا ہے۔ وہ رب اس بات پر قادر ہے، جب چاہے گا کسی کی طاقت کو، کسی کی قدرت کو، اس کی حکومت کو، کسی بھی صاحب مسلمانوں کے ذریعے اللہ ان کی حکومتوں کو، تختوں کو پلٹنے پر قادر ہے۔ اس لیے فرمایا یہ عقل کے ذریعے سوچو، طاقتیں حکومتیں پلٹنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اچھا ان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ آ رہی ہے کہ یہ قتل بھی تو کیے جا سکتے تھے۔ فرمایا ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر یہ بات نہ ہوتی اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کتب اللہ علیہم الجلاء، کہ لکھ دیا تھا اللہ نے ان کے اوپر جلا وطنی کو، تقدیر کے اندر ان کے لیے جلا وطنی لکھ دی تھی کہ اللہ نے ان کو جلا وطن کرنا ہے، اگر ایسا بات نہ ہوتی لعذبہم فی الدنیا، تو پھر ہم ان کو دنیا میں عذاب دیتے، دنیا میں عذاب کی صورت یہ ان کو قتل کر دیا جاتا، جیسا کہ بعد میں غزوہ بنو قینقاع کے موقع پر ان کو قتل کر دیا گیا تھا یہودیوں کو۔ تو فرمایا ان کو جلا وطنی تقدیر میں لکھی تھی، اس لیے جلا وطنی ہو گئی، اور تو پھر یا اللہ انہوں نے مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا تھا، یہ تو پھر عذاب سے بچ گئے۔ فرمایا دنیا کے اندر عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت کے اندر آگ کا عذاب ہے۔ ذالک، یہ آگ کا عذاب اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس اللہ رب العزت سخت سزا دینے والے ہیں، ان کو سخت عذاب دینے والے ہیں جو اللہ کی مخالفت کرے گا۔ یہاں اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرے گا، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب دے گا، یعنی یہ ضروری ہے کہ صرف رب کی مخالفت کرنے پر عذاب ہوگا،
جو نبی کی مخالفت کرے گا اس کو بھی اللہ عذاب دے گا، اور نبی کی مخالفت کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں، آخری آیت دیکھیے آج کے سبق کی، فرمایا ما قطعتم من لینۃ، وہ جو کاٹ رہے تھے، من لینۃ عمدہ کھجوریں، ما قطعتم جو تم کاٹ رہے تھے، من لینۃ عمدہ کھجوریں، او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، یا جو تم چھوڑ رہے تھے ان درختوں کو کھڑے ہونے کی حالت پر، علی اصولہا اپنی جڑوں پر۔ مسلمانوں کے اندر دو جماعتیں ہوگی، جب حضور سے اجازت لی نے فرمایا کہ تم ان کے درختوں کو کاٹ سکتے ہو، جلا دو۔ اب کچھ صحابہ نے جا کر کھجور کو جلانا شروع کر دیا، کچھ صحابہ رک گئے، انہوں نے اجتہاد کیا کہ ابھی جو کافر جا رہے ہیں تو یہ درخت ہمارے کام آنے ہیں، اگر ہم ان کو جلا دیں گے تو یہ کافروں کو نقصان تو ہوگا، کم از کم ہمارا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں درختوں کو جلاتے نہیں ہیں، درختوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، یہ جب چلے جائیں گے تو ہمارے کام آئیں گی۔ باقی صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو جلاتے ہیں تاکہ کافروں کے دلوں پر روب پڑے اور انہیں دل کے اندر غم ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درختوں کو مسلمانوں نے جلا دیا۔ اب بعد میں جن صحابہ نے درختوں کو آگ لگا دی تھی نا، اب وہ پشیمان ہوئے کہ یار اگر ہم چھوڑ دیتے تو سارے درخت ہمارے کام آ جاتے۔ اللہ نے آیت اتار دی، جن لوگوں نے درختوں کو جلایا انہوں نے اپنا کام کیا، جنہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے بھی اپنا کام کیا، یہ دونوں کام فبإذن اللہ، اللہ کے حکم کے، اللہ اور اللہ کی مشیت کے تحت تھے۔ اس کے اندر یہ بات آ گئی، صحابہ کے اندر دو جماعتیں بنی، اللہ نے دونوں جماعتوں کے دونوں فیصلوں کو درست قرار دے دیا۔ جنہوں نے درختوں کو جلایا انہوں نے بھی ٹھیک کیا، جنہوں نے نہیں جلایا انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ اس سے ان لوگوں کی جو غیر مقلد ہیں کہتے ہیں جی ایک بات کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہو گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں بھی رفع یدین کرنا ہے، امام صاحب کہتے ہیں نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے نزدیک نہ کرنا سنت، ان کے نزدیک کرنا سنت، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ دونوں ٹھیک ہوں؟ تو ہم کہتے ہیں جس طرح اللہ نے دونوں صحابہ کو کہا کہ جنہوں نے جلایا وہ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں جلایا وہ بھی ٹھیک ہے، امام اعظم نے یہاں سے مسلک نکالا ہے کہ جنہوں نے، اللہ نے دونوں کی تصویب کی، تو جو جب امام ایک مسئلے میں غور و فکر کرتے ہیں، ایک اپنے دلائل پر ایک مسئلہ نکالتا ہے، دوسرا اپنے دلائل پر ایک مسئلہ نکالتا ہے، اس کے ماننے والا اس کی پیروی کرے گا وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے ماننے والا اس کی پیروی کرے گا یہ بھی ٹھیک ہے۔ غلط وہ ہوگا جو دونوں کی پیروی نہیں کرے گا، جو اس میں عقل کے گھوڑے دوڑائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ طریقہ یہ شروع سے چلا آتا آ رہا ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ آج اگر کوئی بندہ کسی کافر ملک پر حکومت فتح اختیار کرے، اگر چاہے تو ان کے درختوں کو جلا دے، ان کی کھیتیوں کو جلا دے، اگر چاہے تو ان کو چھوڑ دے، جب دیکھے کہ اس سے ان کو نقصان ہوگا تو بے شک کرو، اگر اس سے اپنا فائدہ ہوگا تو نہ جلاؤ، دونوں اختیار ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ دونوں اختیار ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں کام صحابہ نے کیے ہیں، یہ کس لیے کیا تھا؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ فاسق لوگوں کو رسوا کر دے اللہ دنیا کے اندر۔ وہ جو بڑے بنتے تھے نا مشرکوں کے سامنے کہ ہاں دیکھو ہم سپر پاور ہیں، ہم مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کریں گے، اللہ انہیں دنیا کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اس لیے اللہ نے ان 5 آیات میں یہ سبق دیا ہے، یہ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، یہودیوں کے ساتھ دلی دوستی نہیں لگانے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اگلی آنے والی آیات میں ان کے مالوں کے ساتھ کیا کام کیا گیا وہ اس کے اندر ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ قرآن و سنت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔